ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهو الذي خلق السماوات والأرض 12واں سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے دوسری آیت بینہ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7۔ شروع میں سورہ ہود کے ایک مضمون اور دعویٰ صورت کا ذکر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو اور توبہ کر لیا کرو۔ تو گویا کہ دو باتیں آ گئیں کہ بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر اس بندگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، بخشش اور مغفرت طلب کر لینی چاہیے۔ اب اس پر دلائل ذکر فرمائے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ جب روزی کا مالک بھی اللہ ہے اور تم جانتے ہو کہ روزی اللہ ہی دیتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں روزیاں دیتا ہے، آسمان سے زمینوں سے کون روزیاں دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی روزیاں دیتا ہے۔ تو بتا دیجئے کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی اللہ دیتا ہے اور روزی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو یاد رکھیے گا کہ پھر بندگی کا مستحق بھی اللہ ہی ہے، اسی ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک اور ثانی نہیں ہے، تو پھر اس بات کو سمجھو کہ بندگی کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو پہلی دلیل آ گئی تھی کہ زمین میں جتنے بھی چلنے والے چوپائے اور حیوانات اور چرند اور پرند اور درند جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اب دوسری دلیل ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، اور 6 دنوں کی مقدار میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ تمہارے ایام کے حساب سے وہ 6 دن بنتے ہیں، ورنہ جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اس وقت جو ہے وہ دنوں اور راتوں کا تعین تھا ہی نہیں، اس لیے کہ دنوں اور راتوں کا تعین تو سورج سے ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی اسے پیدا نہیں کیا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس کو کہتے ہیں متشابہات، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے کیسا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، اس کی کیفیت پر ہم بحث نہیں کرتے، جو اللہ کی منشا اور مراد ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس لیے پیدا کیا، خلقت کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ امتحان کرے تمہارا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کیا کرتا ہے۔ دیکھو، امتحان دنیا میں لیا جاتا ہے کسی کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے کہ یہ آدمی کس صلاحیت کا مالک ہے اور کتنا اس کے اندر محنت کا شغف اور ذوق ہے، اور یہ اپنے فن میں کتنی مہارت رکھتا ہے، اس لیے دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اس امتحان میں کامیاب اور پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شخص کی صلاحیت سے آگاہ ہے کہ اس آدمی کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور یہ کتنا پانی میں ہے. اللہ پاک تو ہر انسان کو جانتا ہے. اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ تو یاد رکھیے گا، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان لینے کی بات آتی ہے کہ اللہ نے امتحان لیا، تو وہاں دو مقاصد ہوتے ہیں. وہاں دو مقاصد ہوتے ہیں. یہ جو پہلے والا مقصد عام انسانوں کے لیے ہے، وہ تو بالکل وہاں نہیں ہوتا کہ امتحان اللہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ اللہ پاک جانے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ امتحان جو لیتا ہے دو وجہوں سے، کہ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اس کامیاب کو نوازا جائے گا. تو اللہ امتحان لیتا ہے کس کے لیے؟ نوازش کے لیے، عطا کے لیے، تاکہ تمہیں وہ مال عطا کرے، تاکہ وہ تمہیں دنیا کے اندر صلاحیتیں مزید عطا کرے، تاکہ اللہ تمہیں انعام دے. تو اللہ کا امتحان لینا کس کے لیے ہوتا ہے؟ امتحان لینے کے لیے. اللہ کا امتحان لینا کس لیے ہوتا ہے؟ نوازنے کے لیے، انعام دینے کے لیے. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے بھی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. اس لیے کہ امتحان سے پہلے سب کے سب ایک جگہ پر تھے. اب ایک مصیبت آ گئی، ایک مشقت آ گئی، اب کون دین پر جمتا ہے سب کو آج کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ اب جو دین پر استقامت کرنے والا ہے اور جمنے والا ہے وہ اپنے دعوی ایمان کے اندر سچا ہے، اور جو جس کے پاؤں ڈگمگا گئے یقیناً اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور وہ اپنے دعوے ایمان کے اندر صادق اور سچا نہیں ہے. تو ان دو وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. کن دو وجوہات سے؟ نمبر ایک نوازشات کے لیے، اور نمبر دو تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اس لیے اللہ پاک کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے کہ تاکہ اللہ جانے، تو اس کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کرے. جاننے کا ترجمہ نہیں کرتے، ظہور سے معنی کرتے ہیں. وہ علم بمعنی ظہور کے ہے تاکہ اللہ پاک لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کون صاحب ایمان ہے، اور اللہ ظاہر کرے کہ کون منافق ہے. تو کھرے اور کھوٹ میں فرق کیا جاتا ہے، تمیز کی جاتی ہے، اور یہ تمیز دوسروں کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے. تو یہ ہے لیبلوکم، اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے. احسن عمل، بہترین حسن عمل. تو یاد رکھیے گا یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کر کے لاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا تم میں سے اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے. تو اللہ کے ہاں جو مطلوب اور مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھا عمل ہے، حسن عمل. کثرت عمل مقصود نہیں ہے، حسن عمل مقصود ہے. حسن عمل مقصود ہے، حسن عمل. اور عمل کے اندر حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا، نمبر ایک عمل میں حسن پیدا ہوگا. آپ کی نماز، آپ کے روزے میں، آپ کے صدقے میں، آپ کی کسی بھی نیکی کے اندر حسن پیدا ہوگا. نمبر ایک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. نمبر دو وہ عمل ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور نمبر تین وہ عمل ہو ثواب کی امید سے کہ اس عمل پر مجھے ثواب ملے گا. تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے عمل میں ہیں تو آپ کا عمل حسن بنے گا، آپ کے عمل اچھے بنیں گے. جہاں جہاں اچھے اعمال کی بات آتی ہے تاکہ اچھے اعمال، تاکہ آزمایا جائے تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے لاتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ حسن عمل بنتا ہے تین باتوں سے. صرف عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور نمبر تین وہ عمل ثواب کی امید سے کیا گیا ہو. یہ بات آپ نے ذہن نشین فرما لی تو پھر ایک اور بات بھی یہاں اس کے ساتھ جوڑ دیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں. بڑی اہم بات ہے. روزمرہ کے معمولات ہیں، ہمارے زندگی کے معمولات ہیں. دیکھو انسان کی زندگی سے، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال تین طرح کے ہوتے ہیں. انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے اور بول تین طرح کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ عمل کہ جس عمل کے کرنے سے آخرت کا فائدہ ہے. نمبر دو ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے دنیا کا فائدہ ہے. اگر جس عمل کے کرنے سے
آخرت کا 100% فائدہ ہے. نماز کس لیے ہے؟ آخرت کے لیے. اس عمل کے کرنے سے آخرت کا فائدہ ہے, 100% آخرت کا فائدہ ہے. اگر اس کو اچھی نیت سے کرے گا تو یہ عمل آخرت کا بنے گا, یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, سنت کے مطابق ہو, ثواب کی امید سے ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر دنیا کا کوئی عمل ہے, عمل دنیا کا ہے, اور اس دنیا کے عمل کو اگر ایک آدمی اچھی نیت سے انجام دیتا ہے تو وہ بھی اچھا بن جاتا ہے. دیکھنے میں دنیا کا عمل ہے, مثال کے طور پر کاروبار کرنا دیکھنے میں لگتا ہے یہ دنیا کا عمل ہے, لیکن اگر اس عمل کے کرتے وقت ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کے حقوق فرض کیے ہیں, اس لیے میں کمائی کے لیے نکل رہا ہوں. اب اگر یہ کمائے گا اللہ کا حکم سمجھ کر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر, آپ کے طریقے کے مطابق, اور نمبر 3 ثواب کی امید سے کمائے گا, یہ دنیا کا عمل بھی اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ دین. یہ دنیا کا عمل بھی آخرت کا عمل بن گیا. یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ دنیا کے اعمال بھی آپ آخرت کے بنا سکتے ہیں اگر نیت اچھی ہو جائے تو. اور ایسے اعمال جن اعمال کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, وہ اعمال لغو کہلاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے. نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, بیکار عمل ہے. ایسا جملہ زبان سے جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, لغو جملہ ہے, اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو مباح امور کہلاتے ہیں. مباح امور, مباح امور کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کیا تو کوئی گناہ نہیں, نہ کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں, ان کو کہا جاتا ہے مباح کام. مثال کے طور پر ایک آدمی شام کو پھل کھا لیتا ہے, فرض ہے؟ نہیں. واجب ہے؟ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے نا. کھائے گا تو گناہگار, حلال مال سے کھائے گا تو گناہگار ہوگا؟ نہیں گناہگار ہوگا. نہیں کھائے گا تو گناہ ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ میں کھاؤں گا اور اس کے ذریعے سے جو مجھے تقویت حاصل ہوگی اس کو میں اللہ طاقت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا, اب یہ کھانا ثواب ہے. اب یہ کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. گھر کی ضرورت لے کے آ رہا ہے, مثال کے طور پر ایک تو وہ گھر میں چیز خرید کر لاتا ہے جو گھر کی ضروریات ہیں, ضروریات, راشن لے کے آتا ہے, لیکن ایک چیز آج ضرورت سے زائد لے کے آ رہا ہے. کیوں لے کے آ رہا ہے؟ جائز طریقے سے, حلال مال سے, گنجائش اور وسعت ہے, اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے کوئی اضافی چیز خرید کے لاتا ہے, اور اس اضافی چیز کے خرید کر لانے کا مقصد ان کے دل کو خوش کرنا ہے, تو اب یہ خریدنا اس کے ذمہ لازم نہیں تھا, فرض نہیں تھا, واجب نہیں تھا. لیکن اگر نیت یہ کرتا ہے کہ ماں باپ کو خوش کروں, تاکہ ماں باپ, ہدیہ کسی کو دیتا ہے, لازم ہے؟ نہیں. لیکن دے دیتا ہے تو کیا ہے؟ اب یہ نیت کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو اس لیے اپنے روز مرہ کے معمولات کو عبادات اگر بنانا چاہتے ہو, روز مرہ کے معمولات کو عبادات بنانا چاہتے ہو تو نیت اچھی کرو, وہ عبادت بن جائیں گے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کا کھانا کھانا یہ ایک بیٹھنا ایک عمل ہے. روز مرہ انسان کھانا کھاتا ہے, اگر اس کھانے میں انسان اللہ کے حکم کی نیت کرتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرتا ہے, اور آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کھانا کھاتا ہے, اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کھانے سے جو تقویت حاصل ہوگی اس کو عبادت میں استعمال کروں گا, اب یہ کھانا بھی باعث ثواب ہے. تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اس کے اندر نیک اعمال کی نیت جتنی آپ اچھی کریں گے تو وہ عمل اتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں, بہت اچھی طرح سے اس غلط فہمی میں کبھی آدمی مبتلا نہ ہو کہ برا عمل اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. اچھا عمل بری نیت سے خراب ہو جاتا ہے, لیکن برا عمل اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. شراب حرام ہے, ایک آدمی اس لیے پیتا ہے کہ بھائی میں یہ پی رہا ہوں تاکہ مجھے اس کے بعد نیند نہ آئے اور جناب پھر میں اللہ کی عبادت کروں. بھائی نیت تو اس نے اچھی کی ہے, لیکن چونکہ وہ چیز جو فی نفسی حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس کو اچھی نیت کے کرنے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا, بسا اوقات وہ اچھا کیا ہو آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. یہ استہزاء ہے دین کے ساتھ. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے.
ارے بھائی اللہ نیتوں کو جانتا تو ہے لیکن عمل تو درست کرو. کہتے نہیں نہیں میری نیت ٹھیک ہے. بھائی تمہاری نیت ٹھیک ہے تو شراب تم اچھی نیت سے پی رہے ہو تو جائز تھوڑی ہو جائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر آپ یوں کہیں اور اگر آپ یہ نظریہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، تم اٹھائے جاؤ گے مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر یوں کہنے لگتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو سراسر جادو ہے. کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی ذرہ ذرہ ہو جائے، مٹی کے اندر مل جائے، خاک میں مل جائے اور وہاں قبر کھود کر دیکھتے ہیں تو اس کے ذرات اور ہڈیاں بھی نہ ملے؟ جو آدمی سال ہا سال پہلے مرا تھا اس کی ہڈیاں بھی اب نہیں مل رہی ہے، ذرات بھی نہیں مل رہے، یہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ تو جادو کی باتیں. کہا نہیں، برحق ہے، اٹھایا جانا برحق ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور بار بار یہ عذاب کی پیشکش کرتے ہیں کہ عذاب لے کر آ جاؤ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں عنہم ان سے العذاب عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک متعین مدت تک، وقت تک، لَيَقُولُنَّ تو یہ کافر یوں کہتے ہیں مَا يَحْبِسُهُ کس نے روکا ہوا ہے عذاب کو؟ لاؤ نا بھائی، کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟ سن لو الا یوم یاتیہم، خبردار اچھی طرح سے سمجھ لو، الا یوم یاتیہم جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم کوئی چیز، لیسا نہیں ہے کوئی بھی، مصروفا اس عذاب کو پھیرنے والا، عنہم ان لوگوں سے، وحاق بہم اور وہ گھیر لے گا عذاب، حاق بہم وہ حاق گھیر لے گا، بہم ان کو، ما وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون جس کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے، یہ سارا عذاب ان کو گھیر کر رکھے گا، کہیں سے نہیں بچیں گے. اس کے بعد انسان کا ایک مزاج ذکر فرمایا. یہ اس دنیا کے اندر ہر انسان پر حالات آتے ہیں، مشکل حالات بھی آتے ہیں اور وسعت والے حالات بھی آتے ہیں، لیکن انسان ناشکر انسان کی شناخت اور پہچان سمجھائی. ناشکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ناشکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سب اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم انسان کو چکھاتے ہیں، اذقنا چکھاتے ہیں، عطا کرتے ہیں، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی بھی رحمت، صحت دے دیتے ہیں، مال کی فراوانی دے دیتے ہیں، دنیا میں عزت دے دیتے ہیں، اگر یہ سب کچھ دے کر، ثم دیا کس نے تھا؟ ہم نہیں دیا تھا. ثم نزعناها منہ پھر کچھ وقت تک ہم وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، سلب کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ انہو لیئوس کفور یہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ ناشکرہ بن جاتا ہے. پہلے نعمت تھی اور اب وہ نعمت چھن گئی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے تھا. اس کو دی کس نے تھی؟ اللہ نے. تو اب یہ کہو کہ جب اللہ نے دی تھی تو اللہ ہی نے واپس لے لی. جب دی اللہ نے تھی تو دی واپس بھی کس نے لی ہے؟ اللہ ہی نے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ایک بندے کا ایک مقام طے کرتا ہے، مقرر فرما لیتا ہے، جنت میں اس کو اس درجے پر پہنچنا ہے، یوں مقام اللہ اس کا طے کر دیتا ہے، اور یہ یہاں تک پہنچے گا اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. لیکن اس کے اعمال اتنے ہوتے نہیں ہیں، نیک اعمال کے ذریعے سے وہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ مصائب ڈالتا ہے اس پر، اور مصائب پر جب صبر کرتا ہے تو ان مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کا تو احسان ہے. آج ہی میں حدیث کی پڑھ رہا تھا، مشکات شریف کی حدیث، بہت کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین بھی کی، ترغیب بھی فرمائی کہ اس دنیا کے اندر جو آنے والے مصائب ہیں وہ مصائب یا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ اور یا تمہاری درجات کی بلندی ہے. ہر حال میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر حال میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. آپ یہاں تک بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت تھا، جو آپ کو تکلیف کی شدت دیکھی نا، اس کے بعد اب کوئی کسی کے مرنے کی شدت میرے اوپر شدت نہیں رہی. کوئی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو مجھے اس پر ذرہ برابر تردد نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ پاک نے تکلیف لائی ہے،
اور کسی بہتری کے لیے اللہ نے تکلیف اسے دی ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اگلے پچھلے جن کے گناہ معصوم ہیں اور پاک ہیں، گناہوں سے صاف ہیں، ان پر جب مرتے وقت اتنی تکلیفیں آئی ہیں دنیا سے جاتے وقت، تو باقی اگر کسی عام انسان پر ہو تو کون سی بات ہوئی؟ اس لیے آدمی کو اللہ سے بہرحال عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تکلیفوں سے بچائے، اور اگر تکلیف آ جائے تو آدمی سمجھے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے گناہوں کا کفارہ اور میرے درجات کی بلندی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی طرف سے ایک رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس رحمت کو واپس لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لَيَئُوسٌ، مایوس ہو جاتا ہے، کفور ناشکرا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں نعماء، نعمت عطا کرتے ہیں، بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مست ہو، جو تکلیف اس کو آئی تھی، اس تکلیف کے بعد دوبارہ سے نعمت اس کو دے دی جاتی ہے، تو فخر سے، تکبر سے یہ کہنے لگتا ہے، ذهب السیئات عنی، مصیبتوں والے دن چلے گئے بھائی، مصیبتوں والے دن چلے گئے، بڑا ہم نے تکلیف والا زمانہ دیکھا تھا، بڑا پریشانیوں والا زمانہ دیکھا تھا، سب وہ دن چلے گئے، اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ انہ لفرح فخور، انہ لفرح فخور، فرح دل سے تکبر، فخریلا بنتا ہے، فخریلے بول بولتا ہے، فخور اعضاء سے بھی تکبر ٹپک رہا ہوتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے تکبر ٹپکتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے زبان سے متکبرانہ جملے بولتا ہے۔ ہاں ہاں بڑے حالات ہمارے تنگ تھے، ابا کے زمانے میں بڑے حالات تنگ تھے، دادا کے زمانے میں بڑے حالات تنگ تھے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کمایا، اور اب تو آج کل تو حالات بڑے اچھے ہیں، اور اس میں الحمدللہ بھی کہتا ہے، الحمدللہ ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں۔ اب یہ الحمدللہ زبان سے کہہ رہا، اور اس الحمدللہ کہنے کا مقصد اور یہ بتانے کا مقصد سامنے والے کو جلانا اور اس کا دل دکھانا ہے، اسی کا نام ہے تکبر، اسی کا نام ہے اطراحٹ۔ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیرا فضل ہوا، تیرا احسان ہوا جو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اے اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا، میرے کسی نیک عمل کا سارا بدلہ تو نے دنیا ہی میں دے دیا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، نافرمان کو اس کی نعمتوں کا بدلہ اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور جب آخرت میں آئے گا تو وہ عذاب کے ڈھیر اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو صحابہ ڈرتے تھے، جب نعمت کی فراوانی، مال کی فراوانی ہوتی تھی تو وہ ڈرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ تم مال کی قلت کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ مال کی قلت تمہارے لیے اچھا ہے، مال کی قلت تمہارے لیے اچھی ہے بھائی۔ اور اسی طرح سے تم بیماری کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ بیماری میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن پھر بھی جب بیماری آئے تو سمجھو کہ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ہاں مستثنا ہیں کچھ لوگ، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہیں، جو مصیبتوں پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر کیا کرتے ہیں؟ عامل الصالحات، بولو شکر ادا کرتے ہیں۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر، جس اجر کو اللہ بڑا کہے کتنا بڑا ہوگا۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک۔ دعوی مضمون، دعوی صورت، دو باتیں دعوے میں ذکر کی تھی، صرف اللہ کی بندگی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو۔ نمبر 2، بندگی میں کوتاہی ہو جائے تو استغفار کر لیا کرو۔ اس پر پھر 2 دلائل آگے تھے کہ جس طرح سے ہر شے کی روزی اللہ کے ذمے ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے، تو بندگی کے مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، خالق اللہ ہے تو بندگی کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ پھر انسان کا مزاج ذکر فرمایا تھا کہ انسان کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کس طرح سے یہ ناشکریاں کرتا ہے، وہ مزاج ذکر کرنے کے بعد پھر واپس مضمون چلا گیا ہے اسی ابتدائی مرکزی موضوع کی طرف کہ اے نبی فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک۔ اب ادھر دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ کام اتنا عظیم کام ہو کہ اس کام کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا،
नंबर 2, उस काम को आगे कोई कबूल भी न करे तो बड़ी अंदर से तंगी होती है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मनसब रिसालत अता फरमाया, मनसब नबुव्वत अता फरमाया कि इस पैगाम को आपने लोगों तक पहुंचाना है और हर हाल में आपने पहुंचाना है, आपने पहुंचाने की कोई कोताही नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचाने में कोताही का तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि आप ऐसा सोचेंगे भी कि मैं न पहुंचाऊं, ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता। यहां पहुंचाने की इंतहा और दूसरी तरफ कबूल न करने की इंतहा, एराज की इंतहा, मुशरिकीन की जानिब से एराज और कबूल न करने की इंतहा, मसाइब और तकलीफों की इंतहा, और इधर जज्बा तबलीग अंदर मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, जज्बा तबलीग के दूसरों तक पहुंचाऊं और आगे एराज की भी इंतहा है। ये दोनों चीजें इंतहा पर हैं। नहीं समझे बात? ये जज्बा पहुंचाने का भी इंतहा पर, इसके बाद कोई और आगे जज्बा नहीं है। और इधर से मसाइब और परेशानियां इस पहुंचाने की वजह से जो आ रही हैं मुशरिकीन की जानिब से भी, वो भी इंतहा पर पहुंच चुकी हैं। यहां तक कि आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आपको मुर्ग बदर करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो भी इंतहा पर। तो अब इंसान बीच में आ गया, या अल्लाह मैं क्या करूं? तो ये तंगी है, ये जो उस वक़्त की नागवारी होती है, उसको अल्लाह पाक ने यहां जिक्र फरमाया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस वक्त परेशानी हुई और नागवारी देखें। फलअल्लका तारिकुम बाज़ा, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा मुमकिन है? फलअल्लका, क्या तर्जुमा कर रहा हूं, क्या ऐसा मुमकिन है? तारिकुन, कि आप छोड़ देंगे, बाज़ा मा यूहा इलैका, बाज वो मज़ामीन जो आपकी तरफ वही किए जा रहे हैं। कौन से मज़ामीन बाज वो छोड़ने का इरादा करेंगे? जिन मज़ामीन में बुतों को बुरा भला कहा जाता है, क्या इन मज़ामीन के छोड़ने का तसव्वुर आपसे किया जा सकता है? नहीं। क्यों? आपका मनसब बहुत बुलंद है। वज़ाइक़ुन बिही सदरुका, और उन मज़ामीन की वजह से आपका सीना तंग होता है। अन यक़ूलू, क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन, अच्छा ये अल्लाह का रसूल है तो इस पर खजाना क्यों नहीं उतरता? अगर ये अल्लाह का रसूल है तो बोलो भाई, जैसे दुनिया के बड़े बादशाह होते हैं, बादशाहों के पास क्या होते हैं? खजाने होते हैं, इसके पास खजाना क्यों नहीं है? औ जा माहु मलकुन, या इसके पास कोई फरिश्ता तो आए जिस फरिश्ते को हम देखें। तो सख्त आपका दिल तंग होता है। उधर मुखालफत की इंतहा और इधर आपके अंदर तबलीग का जज्बा पहुंचा हुआ, इंतहा तक पहुंचा हुआ है वो जज्बा, और इधर मुखालफत की इंतहा है। याद रख ए नबी, इन्नमा अंत नज़ीर, जो बातें ये कह रहे हैं आप उन बातों के मुकल्लफ नहीं हैं, आप डराने वाले। इन्नमा अंत नज़ीर, आपका काम पहुंचाना है, आपका काम नाफरमानों को समझाना है। बाकी रही बात अजाब की, कब आएगा, क्या होगा, कौन मानता है कौन नहीं मानता, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, हर शय पर अल्लाह ही का इख्तियार चलता है, आपका इख्तियार नहीं चलता। हर शय पर अल्लाह ही का इख्तियार है। माना जिसको अल्लाह चाहेगा ईमान की तौफीक अता करेगा और जिसे चाहेगा नहीं तौफीक देगा। हर शय पर इख्तियार तो अल्लाह का चलता है। अम यक़ूलून इफ्तरा, अच्छा कभी यूं भी कहते हैं, अब ये उनके बेहुदा बातें और बातिल बातें जिनसे दिल को तंगी होती थी। अम यक़ूलून, कभी कभी ये भी कहते हैं मुशरिकीन, इफ्तराहु। देखो ना अल्लाह पाक कैसे जवाब देता है अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। हम यक़ूलून, ये कहते हैं इफ्तराहु, इसने अपनी तरफ से गढ़ा है, ये कलाम अपनी तरफ से गढ़ लिया है। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही, अच्छा भाई मैंने अपनी जानिब से गढ़ लिया तो तुम इसकी 10 सूरतें बना के ले आओ, इस तरह की 10 सूरतें ही बना के ले आओ, मुफ्तरयातिन, जो तुम्हारी बनाई हुई हो, और अकेले नहीं, वदउ मन इस्तताअतुम, और इस बनाने पर बुला लो जिसको तुम चाहते हो, मन इस्तताअतुम, जिनको बुलाने की इस्तिताअत रखते हो अल्लाह के सिवा सबको बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस दावे में। किस दावे में? कि अपनी तरफ से गढ़ा है। अपनी तरफ से गढ़ने का जो तुम दावा कर रहे हो कि नबी ने अपनी तरफ से गढ़ा है, तो फिर ठीक है, इनको आप बता दीजिए 10 सूरतें लेके आओ। कुरान ने 3 चैलेंज किए हैं।
پہلا چیلنج تو یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، بلکہ دوسرا اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے کہ اگر انہیں شک اور شبہ ہے جو کلام ہم نے پیش کیا ہے تو ان سے کہیے کہ اس کی مثال، اس پورے کلام کی مثال لے کر آئے۔ اچھا اگر پورے کلام کی مثال نہیں لا سکتے تو پھر ایسا کرو، اچھا اللہ تو جانتا تھا نہ پورے کی لا سکتے ہیں، نہ 10 صورتوں کی لا سکتے ہیں، نہ ایک صورت کی لا سکتے ہیں، لیکن یہ عجز کا طریقہ ہے۔ پورے کی مثال لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو بھائی۔ اچھا بھائی 10 لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکتے۔ اچھا بھائی ایک تو لے آؤ، ایک سورت انا اعطیناک الکوثر جو سب سے مختصر ترین سورت ہے، اس جیسی سورت تو تم لے کے آ جاؤ، ایسی خود بنا لو ایسا کلام۔ اس چیلنج کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم تو بہت اس سے اچھا کہہ سکتے ہیں، اس سے اچھا کلام ہم بنا سکتے ہیں۔ تو کچھ جو ہے وہ بد نصیبوں نے بنانے کی کوشش کی، اور جب بنا کر لائے مجمع میں پیش کیا تو اپنے ہی ہنسنے لگ گئے، کیا بلا کے لائے؟ تو کیا بلا اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ کے کلام کا تو مقابلہ کر رہے ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، اور اسی طرح سے قانون اور ضابطوں میں کہ ان قوانین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ صرف قرآن مجید، یعنی جو قرآن مجید معجز کتاب ہے، سب کو عاجز کر دینے والی، وہ صرف اس حساب سے نہیں معجز کتاب کہ یہ عربی میں ہے لہٰذا کوئی عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں، کسی اور زبان میں بھی کوئی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں جو قوانین اور ضابطے اور اصول زندگی گزارنے کے سب سے بہترین اصول بنائے، اس سے بہتر کوئی اصول نہیں بتا سکتا۔ گزشتہ امتوں کے جو حالات بتائے اس نے، اس سے بہتر حالات کوئی نہیں بتا سکتا۔ آئندہ کی جو پیشن گوئیاں اس نے کی ہیں، اس سے بہتر کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہر اعتبار سے اس کلام نے تمہیں عاجز کر دیا ہے، یہ ہے معنی وَدْعُوا، تو پھر آپ بلا لیجئے من استطاعتم، جن کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ۔ اب یہ خطاب سب کو ہو گیا، اے نبی آپ اور آپ کے ماننے والے سب کے سب اس بات کو سن لیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہ اگر جواب نہیں دے سکتے، اس کا بنا نہیں سکتے، تو پھر فَاعْلَمُوا، پھر آپ سمجھ لیں أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے۔ پھر اس لیے کہ اگر انسانی بنایا ہوا ہوتا تو انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے نا، انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، قریب پہنچ جاتا ہے، اعلیٰ درجہ نہ صحیح قریب پہنچ سکتی، یہاں کوئی قرآن کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا مقابلے میں۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ اللہ کے سوا پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب وہی بات آ گئی جو شروع کا مضمون تھا، دعوی صورت، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کے مختلف انداز ہیں پکار کے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا بات ہے، مانو گے تم؟ جب عاجز ہو گئے ہو تو پھر کیا کر لو، مان لو بھائی، مان لو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو، یاد رکھو کیوں نہیں مانتے ہو کہ نہ مان، اس لیے کہ ماننے سے اگر تم محمد پر ایمان لاتے ہو تو تمہاری سیادت قیادت متاثر ہو جائے گی، اور تمہاری جناب یہاں دنیا کے اندر ٹور خراب ہو جائے گی کہ ایک اجنبی، ایک جناب امی کی اقتدا تم کر رہے ہو، تم اس لیے شاید کر رہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو یہ چیلنج تھا عرب کو، اس لیے کہ تم جزیرہ نما عرب میں رہنے والے لوگ ہو، سب سے پہلے اول مخاطب وہی لوگ تھے، اور قبیلہ قریش کو خاص طور پر ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، کہ ہم جیسا کوئی کلام نہیں کہتا، جیسا ہم کلام کہتے ہیں ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور واقعتاً قبیلہ قریش جو ہے پورے عرب کے اندر سب سے نمایاں ترین ممتاز ترین قبیلہ تھا، اور اس قبیلہ قریش میں سب سے ممتاز ترین شاخ بنو ہاشم کی تھی، اور پھر اللہ پاک نے بنو ہاشم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ عرب کے سب سے بلند ترین قبیلے کا سب سے بلند ترین جو شاخ ہے، اس شاخ میں سے اللہ نے ایک فرد کو اٹھایا، اور جو عجیب و غریب کلام کرتا ہے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
دیکھیے من کان یرید الحیات الدنیا، لہذا جو دنیا کی زندگی چاہے گا. اب یہ وہی بات ہے جو آدمی اس دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور مقصود اس نیک عمل کا دنیا میں ناموری ہے کہ تاکہ مجھے لوگ کہیں واہ واہ یہ تو بڑے سخی صاحب ہیں، یہ تو خوب خرچ کرنے والے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی ہی ٹیپ ٹاپ چاہتا ہے، اسی کی رونق چاہتا ہے، اسی میں اپنی ناموری چاہتا ہے، تو سن لو نوفی الیہم اعمالہم، ان اعمال کا پورا بدلہ ہم دنیا میں ان کو دے دیں گے. جو ناموری چاہتے تھے مل جائے گی، جتنا تم چاہو گے مل جائے گی. لیکن وہم فیہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تمہارا پورا ہدف ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تمہارا ہدف پورا ہو جائے گا کہ یہ مال خرچ کر کے تم ناموری کے اس بلند مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، مل جائے گی تمہیں. لیکن یاد رکھیے گا اولئک الذین لیس لہم، ایسے لوگوں کے لیے لیس لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے پاس سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہوگا. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہوگی ان کے لیے آخرت میں مگر کیا؟ دوزخ. سوال یہ جو دنیا میں نیک اعمال کیے تھے وہ کہاں گے؟ وحبط ما صنعوا فیہا، وحبط، ناکارہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، ما صنعوا فیہا، وہ اعمال جو دنیا میں کیا کرتے تھے، وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ سب کے سب عمل بھی ان کے باطل ہو گئے. وحبط ما صنعوا فیہا، یہاں پر صنعوا اس کا تعلق یہ ہے کہ جو ان کے نظریات تھے وہ سب کے سب باطل، اور جو ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال تھے وہ بھی ہوگے باطل. یا حبط کا تعلق ہے حبط ما صنعوا، زبان سے نکلنے والے جو جملے ہیں اور اچھے جملے بولے، اچھے اخلاق رکھے لوگوں کے ساتھ. مقصد کیا ہے ان اخلاق کے رکھنے کا؟ تاکہ لوگوں میں اخلاق والا گردانا جاؤں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اخلاق والا ہے. کا حبط ما صنعوا فیہا. اور جسم سے نکلنے والے اعمال، خرچ کرنا، ہمدردی کرنا، کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا ہمدرد انسان ہے. کا باطل ما کانوا یعملون، سب باطل ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. ایک اور بات، اب آپ یہ بتائیے اتنے سارے دلائل سننے کے بعد، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس دنیا کے اندر آپ یہ کہتے ہو کہ جیسے دنیا میں ہمیں زیب و زینت ملی ہوئی ہے اور ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح سے ملے گا. اور مسلمان جو فقر کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر بھی اول تو کوئی آخرت ہے نہیں، اگر ہوئی تو بھی آخرت میں ہمیں بڑا مقام ملے گا. یہ مشرکین کا نظریہ تھا. کہا بھلا یہ بتائیے افمن کانا، کیا جو شخص ہو علی بینۃ، ایک دلیل پر ہے، اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی نبی اور اس کے ماننے والے، وَيَتْلُوهُ، اور اس نبی کے پیچھے ہے، شاہد منہ، ایک گواہ بھی اسی میں سے. یعنی یہ نبی اللہ کا کلام جو اس کے پاس ہے یہ ایک کھلی دلیل ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس قرآن مجید میں جا بجا اس نبی کی تائید بھی موجود ہے. یتلو شاہدن، شاہدن سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید اس نبی کی کیا کر رہا؟ جا بجا تصدیق کر رہا. اور ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس نبی کی کیا کر رہی تھی؟ تصدیق کر رہی تھی. اماماً، وہ راستہ امام مراد راستہ بتلاتی تھی. ورحمتاً، اور جو عمل کرتا تھا اس کے لیے باعث رحمت تھی. اولئک الذین یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر. تو بتاؤ بھلا یہ اور جو ایمان نہیں لانے والے، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو انکار کرے گا اس کا من الاحزاب، فرقوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا ٹھکانہ تو ہے جہنم. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا آپ کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہوئیے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے برحق کلام ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، دلائل ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں رکھتے. عواقب میں، انجام میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ایمان نہ لانے کا بد نتیجہ کیا ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، نبی کا انکار کر دیتے ہیں.
ایسوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ جھوٹ باندھنے والے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جھوٹ باندھنے والے کون ہیں؟ قرآن کو جھٹلانے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک نے رسول کو نہیں بھیجا، اللہ نے اس رسول کو رسالت نہیں دی، یہ انکاری جو لوگ ہیں یہ بڑے ظالم ہیں۔ یا اسی طرح سے یہاں وہ بھی ظالم مراد ہے، یاد رکھیے گا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جس کو اللہ نے رسول نہیں بنایا اس کو رسول مانے، نبی مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسول ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی بڑا ظالم ہے، افتراء علی اللہ کر رہا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کو بھی قرآن میں افتراء علی اللہ ہی کہا گیا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اس موقع پر کہیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ملائکہ کہیں گے، گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خوب سمجھ لو لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں ظلم کرنے والوں سے مراد کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ الذین، کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو دین کے راستے سے روکتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہلائے گا۔ اصل میں ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہو اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ایک آدمی کو سیدھے راستے پر آپ کو چلانا چاہیے تھا، اس سیدھے راستے کے علاوہ آپ دوسرے راستے میں اس کو چلا رہے ہیں، یہ راستہ سیدھا اللہ کی طرف جا رہا، وہ راستہ باطل کا ہے، آپ اس کو باطل راستے پر چلا رہے ہیں، تو چلانے والا کیا سمجھا جائے گا؟ ظالم۔ اس لیے کہ حق یہ تھا کہ اس کو اس راستے پر چلاتا، یہ وہاں چلا رہا ہے۔ تو ہر کافر دنیا میں ظالم کہلاتا ہے، اس لیے قرآن میں والکافرون هم الظالمون، کافر کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ کافر کہاں ظالم ہے بھائی؟ وہ تو بڑا عدل کرتا ہے، وہ تو بڑا انصاف کرتا ہے، یورپ کے ممالک جناب بڑا عدل و انصاف کرتے ہیں، وہ کہاں ظالم ہیں؟ قرآن کہتا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے بھائی۔ آپ ظلم کا معنی نہیں سمجھو، آپ ظلم کا معنی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی نے تھپڑ لگا دیا، یہ ہے ظلم۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا جو اللہ کو نہ مانے؟ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے؟ یہ تو بڑا ظالم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کا مطلب یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ اب یہ منصب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر کسی اور کو تم دے رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اگر اس لقب کو آپ سے ہٹا کر کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسی لیے جبین نیاز، ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹکنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور جگہ، یہ ماتھے کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکے۔ اب اللہ کے علاوہ کہیں اور اگر جھک رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ظلم کا معنی وسیع ہے اسلام کے اندر۔ نظر اللہ پاک نے دی ہے، آنکھ، عبرت کی آنکھ، اس سے عبرت دیکھو۔ ماں باپ کی زیارت باعث ثواب، نیک لوگوں کی زیارت باعث ثواب، باعث اجر، بیت اللہ کو دیکھنا باعث اجر، باعث ثواب، اور اسی طرح سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا باعث ثواب اور اجر۔ ایک آدمی اس آنکھ سے بد نظری کر رہا ہے تو یہ تو ظالم ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو کبھی ظلم نہیں کیا ہے، تو ظالم ہے۔ اس زبان کو کہاں استعمال کرنا چاہیے اس جگہ سے ہٹا کر ظلم میں استعمال کر رہا ہے، گناہ میں استعمال کر رہا، جھوٹ میں استعمال کر رہا، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ظالم ہے۔ زبان کا حق تھا کہ اس سے اچھے بول بولے جائیں، اب اس زبان کو غلط بولوں میں استعمال کر رہے ہو۔ ہاتھ کا حق تھا کہ اس سے کسی کی مدد کی جاتی، اب ہاتھ سے کسی پر آپ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تو اسی کا نام تو ظلم ہے۔ تو اسلام میں ظلم کا معنی وسیع ہے، وسعت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے دوسروں کو ہٹانے والے بھی ظالم کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔
اللہ کے کلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، دین کے احکام میں کجی تلاش کرتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، بچنے کی راہیں نکالتے ہیں دین کے احکام میں، قرآن کے احکامات کے اندر بچنے کی راہیں نکالتے ہیں، فرسودہ دلائل بیہودہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی لوگ آخرت کے بڑے انکاری ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو بتلا دینا چاہیے، آپ بتلا دیں ان کو، لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، بڑھا دیا جائے گا عذاب ان کے لیے، دگنا کر دیا جائے گا عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور جب عذاب آئے گا ما كانوا يستطيعون، پھر نہیں استطاعت رکھیں گے، السمع، اللہ کے احکام کو سننے کی استطاعت پھر نہیں رکھیں گے، وما كانوا يبصرون، اور نہ اللہ کی قدرت کو دیکھ سکیں گے، پھر صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی بھائی، صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی۔ جو آدمی دوسروں کو حق سے روکتا ہے، دین میں کجی تلاش کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، ایسوں کے لیے سمجھایا کہ ان کے کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، دل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور سب کچھ ضل عنہم، سب کچھ گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا ان سے، ما كانوا یفترون، دنیا میں جو گھڑتے تھے، دنیا میں جو فرسودہ باتیں گھڑ لیتے تھے، اپنے آپ کو دنیا میں نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بول لیتے تھے، وہ جھوٹ قیامت کے دن ان کے پاس نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا وہ جھوٹ بھی، وہ جھوٹ مدد نہیں کرے گا۔ حرام مال کمایا تھا اس دنیا کے اندر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ گھڑا تھا کمایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ لا جرم، پکی بات ہے، انہم فی الآخرہ، یہ آخرت میں ہم الخاسرون، یہی ہے سب سے، ہم الاخسرون، یہی ہے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، اخسر، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ اور قرآن تقابل سے بات کرتا ہے، جہاں بات آ گئی نافرمانوں کی، اب اہل ایمان کی بھی سنو، ان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا، سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا آخری رسول مانا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو دل و جان سے قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور ان کے پاس اعمال کی بھی بڑی طاقت ہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اخبتو، اور انہوں نے اپنے اخلاق کو بھی اچھا کیا، اخبات، تواضع، عاجزی، انکساری، ایمان، عمل صالح اور اخبات، یہ تین اعمال بتائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کیا ہے؟ جنت والے۔ اور ادھر ان کے تین اعمال کیا تھے؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے والے، نمبر 2 کجی تلاش کرنے والے، نمبر 3 آخرت کے انکاری، ان کے تین اعمال، اور ان تین اعمال کی وجہ سے وہ آخرت میں خسارے میں، اخسر، سب سے بڑے خسارے میں، ان کے بھی تین اعمال، ایمان، عمل صالح، تواضع، زندگی میں تواضع، عاجزی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آتا ہو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے جھکنا آتا ہو، اور اپنے مسلمان بھائی کو ہر ضرر اور نقصان سے بچانا آتا ہو، اخبات اس کی زندگی میں موجود ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والبصیر، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ دونوں فریقوں کی مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی مثال اوپر گزری ہے، جن کی 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ایک وہ جو اہل ایمان ہیں، ان کی بھی 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کی مثال دونوں طبقوں کی کیسی ہے؟ کل اعمی، اندھوں کی طرح، گویا کہ وہ کافر اندھے ہیں اور ایمان والے دیکھنے والے ہیں، والاصم، اور بہرے ہیں۔ کافر کیسے ہیں؟ بولو، بہرے، سمجھے جی؟ اور ایمان والا کیا ہے؟ وہ سننے والا ہے۔ تو اس لیے اعمی کے مقابلے میں بصیر، اصم کے مقابلے میں سمیع۔ حل یستویان مثلا، بھلا بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر زاویے سے قرآن سمجھاتا ہے، اور قرآن کوئی بڑی پہلیاں نہیں بجھواتا، کوئی مشکلیں بات نہیں کرتا، سمجھے جی؟
کہ کوئی فلسفیانہ باتیں ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، نہیں نہیں، عام فام باتیں، سادی سادی سی باتیں ہیں. بھائی سمجھو تو صحیح، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بہرا اور سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کافر اور مسلمان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کافر کہتا ہے دنیا میں مجھے بہت کچھ ملے گا، اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو وہاں پر میرے لیے بہت کچھ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بات اور سمجھو، اگر میں عرض کروں تو ہے، سمجھیں، غور کریں. جہاں یہ بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں باس بادل موت کی بڑی ایک دلیل ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ باس بادل موت کی دلیل، یہ جتنی میں نے تقریر کی ہے نا، یہ موت سے بعد کی ایک دلیل ہے، اٹھائے جانے کی دلیل ہے. کیسے بھائی؟ اس دنیا میں تم یہ کہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر ہی جینا ہے اور یہاں مرنا ہے، اس کے بعد اٹھنے کا کوئی قضیہ بولو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں موت کے بعد اٹھائے جانے کا قضیہ نہ ہو، سرے سے سلسلہ ہی نہ ہو، تو تم بھلا یہ بتاؤ کہ کافروں کو تو بہت کچھ ملا ہوا اور دنیا میں اہل ایمان کو نہیں ملا، فقر کی زندگی گزری ہے، تنگی کی زندگی گزری ہے، تو کیا کوئی انصاف ہے کہ نہیں؟ اللہ تو انصاف والی ذات ہے، تو وہ انصاف یہ دن دناتا پھرتا ہے، وہ مار کھاتا ہے، مسلمان مار کھا رہا ہے، اسے پیٹا جا رہا ہے، اسے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور وہ ایمان کی خاطر پس رہا ہے، اور یہ کافر دن دناتا پھرتا ہے. تو کیا دونوں کے درمیان میں کوئی فیصلے کا دل آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو آنا چاہیے. تو پھر اپنی عقلوں کو استعمال کرو کہ وہی دن تو فیصلے والا ہے، قیامت. اسی کی بات تو کرتا ہوں. اب جا بجا یہ بات یہ اس طرح سے آتی ہے، اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں باس بادل موت کی دلیل، موت کے بعد اٹھنے کی دلیل، کہ بھائی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جب تم کہہ رہے ہو کہ اس کو مال دیا، اس کے پاس بہت مال، اس کے پاس نہیں، تو پھر اس کا بھی تو کچھ دن آئے نا مزے کرنے کا. نہیں سمجھے؟ مسلمان کا بھی تو کوئی دن آئے مزے کرنے کا، اور جو کافر نے اس کو ستایا ہے اس کی سزا کا بھی تو کوئی دن آنا چاہیے، اور وہ سزا کا دن آخرت ہے. هل يستويان مثلا افلا تذكرون. سبحان اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اب بڑے عجیب انداز سے آگے یہاں واقعات ہیں. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پیچھے بھی تفصیل سے سورہ اعراف میں یہ واقعات آئے ہیں. اس کو کہتے ہیں مہلکہ کے تذکرے. نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. یہ 5 اقوام مہلکہ کہلاتی ہیں جن کو آسمانی عذاب سے ایک دم ہلاک کر دیا گیا. تو اب یہاں ان 5 اقوام کے تذکرے آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہے، امت دعوت، امت اجابت. امت دعوت، امت اجابت. امت اجابت ان کو کہا جاتا ہے جو نبی پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے. اجابت کا معنی بات کو قبول کر لینا، جنہوں نے نبی کی بات کو قبول کر لیا. اور امت دعوت جن کی طرف نبی مبعوث ہوتا ہے وہ سب کے سب امت دعوت کہلاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جو مسلمان مانے، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کیا کہلائیں گے؟ امت اجابت کہلائیں گے. اور جو کافر اب تک ایمان نہیں لائے وہ کیا کہلائیں گے؟ امت دعوت کہلائیں گے. بالکل اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دونوں طبقے ہیں. فرعونی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، الا قلیل، ان میں سے کچھ لائے ہیں، اکثریت نہیں لائے. تو جو نہیں لائے ایمان موسیٰ علیہ السلام پر وہ کیا کہلائیں گے؟ امت دعوت کہلائیں گے. اور جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، زیادہ تر بنی اسرائیل اپنی قوم کے لوگ، وہ امت اجابت کہلائیں گے. تو قرآن میں جا بجا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اسی لیے آتا ہے کہ اے نبی، جس طرح سے آپ کی امت 2 طبقوں پر مشتمل ہے، امت دعوت، امت اجابت، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی 2 طبقوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو 5 امتوں کے تذکرے وہ آگے، اور پھر 6ٹھا تذکرہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا. اور ان قوموں کے تذکروں سے بڑی حکمت کی باتیں آتی ہیں، بڑی دنائی کی باتیں آتی ہیں، اور ساتھ ان ظالموں کو، نافرمانوں کو سمجھایا جاتا ہے. شاید یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا سورہ ہود اور یونس مکی دور کی آخری کی صورتیں. تو
اب پھر آخر سے ایک بار پیچھے سورہ آراف میں یہ تذکرے آ گئے ہیں، ان اقوام مہلکہ امم مہلکہ کے تذکرے پیچھے بھی آ چکے، لیکن ایک بار پھر سن لو بھائی، ایک بار پھر سن لو ان قوموں کے تذکرے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو، سمجھ لو کہ وہ عذاب آ گیا ہے بس۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں اچھا یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، یہ تذکرے جب بار بار آتے ہیں تو ہر جگہ اس تذکرے کا الگ مقصد ہوتا ہے، ہر جگہ اس تذکرے کا کیا ہوتا ہے؟ الگ مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس لیے آیا، اے نبی آپ بھی دعوت دیجئے جیسے نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تو اب وہاں مقصد کیا ہے؟ دعوت سمجھانا، ٹھیک ہے جی۔ کہیں تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ اے نبی اور اے نبی کے ماننے والوں دیکھو اس عذاب سے بچو جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو وہاں مقصد کیا بتلانا ہوتا ہے؟ عذاب۔ آیات دیکھیں گے اسی لفظ کی طرف گھومیں گی، یہاں مقصود عذاب بتانا ہے۔ یہ پیچھے کہا تھا نا کہ اچھا عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ما یحبسو، کس نے عذاب کو روکا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کہا تھا کہ لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا، تو یہاں مقصود عذاب کا بیان کرنا ہے۔ اچھا کہیں مقصود اہل ایمان کو بچانا، ان کو تسلی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صبر نہیں کیا، تم تھوڑا سا صبر تو کر لو۔ تو اس واقعے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں اور ہر جگہ الگ مقصد ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ تکرار ہے، بار بار وہ واقعہ دہرایا گیا، یہ کیوں بار بار واقعہ دہرایا گیا؟ تو ہر جگہ پر میں عرض کر رہا ہوں کہ الگ مقصد ہوتا ہے، کچھ الفاظ مشترک ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو مقصد ہوتا ہے الفاظ زیادہ تر اس مقصد کو مرکوز کر رہے ہوتے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، یہاں چونکہ کیا مقصد ہے؟ عذاب کو بیان کرنا۔ دیکھیے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور نوح علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ہوں واضح ڈرانے والا۔ شروع کا دعویٰ دوسری آیت میں کیا آیا تھا؟ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان کیا تھا۔ تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دعوی صورت یاد ہے؟ دعوے کی طرف بات ہوئی جائے گی، بار بار دعوے کو دہرایا جائے گا۔ کیا دعویٰ تھا؟ صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ بھئی یہ دعوے یاد رکھیے گا، یہ دو باتیں دیکھو ہر جگہ پر یہ بار بار اس کو دہرایا جائے گا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہی بات کہی تھی نوح علیہ السلام نے بھی کہ اللہ کے سوا بندگی نہ کی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر کہ کہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اور وہاں پر بھی یاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ پیش کیا شروع میں آیت نمبر 3 میں، آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں، وہاں پر بھی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ سباق سیاق کو ماقبل مابعد آگے پیچھے دیکھیں، یہ کوئی بے ربط کلام نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس طرح سے اپنی جگہ پر ہے، ایسے جیسے موتی جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی، یہی جگہ اس کے لیے سب سے بہتر تھی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ غور کریں، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو نبی آپ بھی پریشان نہ ہوں، سردار جس طرح سے آپ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بھی انکار اسی طرح سے کیا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، ان کافروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ کیا ہیں ہماری طرح کے؟ بولے بھائی ہماری طرح کے آپ انسان ہی ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ایک اعتراض تھا قوم نوح کا، یہ پہلا اعتراض، ما انت الا بشرا مثلنا۔ نمبر 2، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے، وما نراک ہم نہیں دیکھتے، اتبعک آپ کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں سوائے ان کے، الذین هم اراذلنا جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ آپ کے ماننے والے کون ہیں؟ مال نہیں ہے ان کے پاس، اقتدار نہیں ہے ان کے پاس، سیاست نہیں ہے ان کے پاس، قیادت نہیں ہے ان کے پاس، ان کی بات کوئی چلتی نہیں ہے، سوسائٹی میں ان کی کوئی سنتا ہے نہیں، تو آپ کی اتباع کر لی انہوں نے تو کون سا کمال ہو گیا؟ یہ دوسرا اعتراض کہ بھئی آپ کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟
غریب قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ. اچھا، بادی الرائے، بادی الرائے کا مطلب سرسری رائے. کوئی ایک ہوتا ہے نا، ایک زیرک انسان ہوتا ہے، رائے، اہل مشورہ، ان کے پاس تو کوئی مشورے کے لیے نہیں جاتا. اور ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں اور ہم سے ٹائم لیا کرتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، مشورے پوچھنے کے لیے، اور ان کے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. نمبر 3، وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. اور تیسرا اشکال ہمیں یہ ہے آپ پر، وَمَا نَرَا لَكُمْ، ہم نہیں دیکھتے، لَكُمْ تم سب کے لیے، عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہمارے اوپر کوئی فضیلت. مال ہمارے پاس، اس سوسائٹی کا مالدار ہم لوگ ہیں، اقتدار ہمارے پاس، دنیا ہمارے پاس، تمہارے پاس فضیلت کی کیا چیز ہے آخر؟ اللہ اکبر. چوتھی بات، بل نظنکم کاذبین، ہمیں لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو. سمجھے جی؟ ہمیں لگتا ہے تم کیا کر رہے؟ کتنی اذیت ناک باتیں، کتنی اذیت ناک باتیں. پھر غور کریں، پہلی بات کیا اشکال کیا؟ آپ ایک ہماری طرح کے انسان ہیں، رسول نہیں مانتے ہم. نمبر 2، آپ کے ماننے والے کون؟ کمزور لوگ. نمبر 3، آپ کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت کی کوئی شے برتری کی نہیں ہے. نمبر 4، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اب دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغمبروں کے جواب، سلجھے ہوئے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے ناصحانہ مخلصانہ دردمندانہ جواب پیغمبر کا سنیے. قال یا قومی، اے میری قوم. دیکھو، یا قومی، اے میری قوم. ٹھیک ہے تم میری نافرمانی کرتے ہو لیکن ہو تو میرے ہی، نہیں سمجھے؟ یا قومی، یہ ہے پیار، یہ ہے نبی کی شفقت. یا قومی، اے میری قوم. ارائیتم، مجھے یوں تو بتاؤ، ان کنتو علی بینۃ، اگر میں دلیل پر ہوں. وہ پیچھے آئی تھی نا بات کہ اگر نبی دلیل پر ہے تو پھر بھی تم نہیں مانو گے. وہی بات یہاں پر، ان کنتو علی بینۃ، اگر میں دلیل پر ہوں میرے ربی، میرے پروردگار کی طرف سے. نمبر 2، وآتانی رحمتن، اور اللہ پاک نے مجھے دی ہو رحمت، من عندہ، اپنی جانب سے. رحمت سے مراد نبوت ہے. اللہ نے مجھے دی ہو رحمت اور نبوت اپنے پاس سے. مال تو نہیں ہے میرے پاس، میرے ماننے والوں کے پاس بھی، لیکن جو تم فضیلت کی بات کرتے ہو اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے. فعمیت علیکم، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہارے اوپر یہ 2 فضیلتیں پوشیدہ ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اور مجھے اللہ نے اخلاق کاملہ کا مالک بنایا ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں تو صرف تمہیں بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا. انلزمکموہا، کیا ہم اس نصیحت کو اور اس دین کو تمہارے اوپر تھوپ دیں، تم نہ مانو اور ہم تھوپ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم بتائیں گے، مانو نہ مانو تمہارا اپنا کام ہے. نہیں سمجھے جی؟ انلزمکموہا کیا ترجمہ کر رہا ہوں اس کا؟ کیا ہم تمہارے اوپر تھوپیں گے اس کو؟ جبرن پکڑ کے تمہیں ہدایت کی طرف لائیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم نہیں چاہو اور ہم زبردستی تمہیں ہدایت پر لے نہیں. اس وقت تک ہدایت تمہیں نہیں ملے گی جب تک تم خود نہیں چاہو گے. قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں تو مال مانگتا کہاں ہوں تم سے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور تمہارا یہ کہنا کہ ماننے والے کون ہیں؟ وہ کمزور لوگ ہیں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. جو میرے اوپر ایمان لائے میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، اپنی محفل سے نہیں اٹھا سکتا. انہم، کیوں؟ اس لیے انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. مانا قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے اور ملیں گے، اور ان کو اس کا یقین ہے، اور اللہ پاک ان کو وہاں عزت دے گا. آج تمہاری نظروں میں ان کی عزت نہیں ہے، تم کل دیکھو گے ان کی عزت کیا ہوتی ہے. وَلَكِنَّنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ایسی قوم ہو تجہلون، جو جہالت کے کام کرتے ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو تم، جہالت کی باتیں. میں ایک علم لے کے آیا ہوں، میں رسالت لے کے آیا ہوں، نبوت لے کے آیا ہوں، اور تم سب کے سب جہالت والی باتیں کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم،
اللہ اکبر. من ینصرنی، مجھے بتاؤ تو صحیح میری کون مدد کرے گا؟ من اللہ ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ ان طردتہم، اگر میں ان کو ہٹا دوں تو. ایمان والوں کو اگر میں اپنے سے دور کر دوں اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ اے نوح ہم مانتے ہیں کہ تو اچھا آدمی ہے اور اپنی سوسائٹی کا بڑا اونچا آدمی ہے، اس لیے کہ نبی ہمیشہ سوسائٹی کا اعلیٰ خاندان میں آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات تو ہم مانتے ہیں، آپ کو تسلیم بھی کر لیں گے، لیکن آپ کے پاس بیٹھنے والے بڑے غریب ہیں، اس لیے ہمیں جی نہیں چاہتا. نہیں سمجھے بات؟ اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کا حال تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے غربا، مساکین، فقراء، جن کا حال یہ تھا کہ جسموں پر مکمل کپڑے بھی نہیں تھے اور ایک دوسرے سے کے پیچھے چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ نہ دکھ جائے، یہ حال ہوتا تھا. اس تنگی سے، اس مشقت سے بیٹھتے تھے. تو مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اعلیٰ خاندان کے مالک ہیں، ہم بھی قریش ہیں، آپ بھی قریش ہیں، جی چاہتا ہے آپ کے پاس آئیں، ہم مانیں آپ کی بات، سنیں آپ کی بات، لیکن جب ہم آتے ہیں تو ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کا اور ہمارا تقابل نہیں ہے، یہ تمہارے غلام لوگ ہیں. غلام اور آقا ایک مجلس میں کیسے بیٹھیں گے؟ ہمارے لیے آپ الگ مجلس قائم کیا کریں اور ہم وہاں بیٹھیں گے. تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ کو ان کی مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو نئی مجلس قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے لیے وہاں الگ مجلس قائم کریں اور ان صحابہ فقراء کے لیے الگ مجلس. جس کو سمجھنا ہے ایسی مجلس میں آ کر بیٹھے، اس کا غرور خاک میں تو ملے نا، اس کو یہاں ہی آ کے بیٹھنا ہے. اچھا چلو یوں نہیں کریں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منع ہو گیا، آپ یہ نہ کریں. پھر یہ کر لیا کریں کہ جناب آپ جب ہم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آئیں آپ الگ مجلس نہ قائم کریں، آپ ایسا کر لیا کریں کہ ہماری طرف دیکھ لیا کریں یوں. کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، کہا نہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، نہیں ہٹا سکتا ہوں ان کو، آپ کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ان کو ہٹا دیا آپ نے اپنی مجلس سے ان رؤساء کے لیے تو آپ ظالم شمار کیے جائیں گے. بات وہی ہے، ظالم نہیں سمجھے؟ اب ظالم وضع الشیء فی غیر محلہ، اس وقت اس کا حق ہے جو جس کے دل میں اخلاص ہے، جو آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھنا یہ اس کا حق ہے. اگر یہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو ظالم ہے آپ. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ان کو نہ ہٹائیں، آپ اٹھ کے ہمارے پاس آ جایا کریں. اس پر کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. نہیں آپ کو ان کے پاس سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا تیسرا کام کر لیں، آپ اٹھیے مت، ان کو اٹھائیے مت، آپ توجہ ہماری طرف کر لیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. نہیں آپ کو ان سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ مضمون یاد رکھنے کا ہے بھائی. اور یہ جو مضمون میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں، اور سورۃ الکہف میں فتنوں سے خلاصی کا راستہ سمجھایا گیا اور 5 اعمال بتائیں گے. جمعے کا میرا یہ مضمون تھا اور میں اس مضمون کو پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ سورۃ الکہف آنے والے فتنوں سے خلاصی کا راستہ سمجھا رہی ہے. آنے والے فتنے، دجالی فتنے، تو اس میں 5 اعمال سمجھائے. نمبر 1 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو تیرے پروردگار کی کتاب ہے اس کو تلاوت کرتے رہیے. صرف تلاوت الفاظ سے پڑھنا مراد نہیں ہے، سمجھنا مراد ہے، سمجھ کر پڑھنا مراد ہے. ان فتنوں سے خلاصی کا کیا راستہ سمجھا رہا ہے، کیا قوانین تمہیں بتا رہا ہے، زندگی گزارنے کا کیسے سلیقہ تمہیں سمجھا رہا. یہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو وحی پروردگار کی طرف سے ہوئی ہے اس کو پڑھتے رہیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اٹل ضابطے ہیں. اور یاد رکھیے گا اگر اس قرآن سے چھوڑ کر تم کسی اور جگہ فتنوں سے بچنے کا حل چاہتے ہو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا تم کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. نمبر 2 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے رہیے، ان کی مجلس میں آپ بیٹھتے رہیے. ایسی مجالس تلاش کرو، نیک صحبتیں تلاش کرو، صبح سے لے کر شام تک جن کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہ ہو. ایسی مجالس تلاش کرو، وہاں مجالس میں بیٹھو.
قرآن کیا پہچان بتاتا ہے کہ صبح و شام اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوں، جو یریدون وجہا، اللہ ہی کی اللہ ان کی ذہن میں ہو ہر وقت۔ اور تیسری بات، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یاد رکھنا سورۃ الکہف کی آیت بتا رہا ہوں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان فقراء، ایسے مجالس، ایسی صحبتیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوں، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا سے بے خبر ہیں، جن کو تم دقیانسی کہو، جن کو تم جو بھی لبرل کہو، جو بھی الزام ان کو دنیا کا دھر دو ان کے اوپر، جو بھی برا الزام آپ ان کو کہو، وہ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے نظریں پھرا کر دنیا کی زیب و زینت مت چاہیے گا۔ انسان صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو، بڑے اثرات ہوتے ہیں صحبت کے۔ کیسے؟ ایک آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اگر دنیا داروں کے ساتھ ہے تو دنیا داری کا لا محالہ اثر اس کے اندر آئے گا۔ آپ کہتے ہو کورونا کے اثرات آ سکتے ہیں، تو کیا اس کے اثرات نہیں آتے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نمازی ہیں، آپ نظریں نیچے جھکانے والے ہیں، آپ 100% تہجد گزار ہیں، آپ نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی اس برے ماحول میں جائیں جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو اور اس لعنت کے اثرات آپ کے جسم پر نہ پڑیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوگا۔ ہاں، ان برے اثرات کو زائل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دیر اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، نیک صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، رات کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا پڑے گا۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسوں کی مت اتباع کیجئے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا، ان کے پیچھے مت چلیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق بات کا اعلان کرتے رہیے۔ آپ فتنوں سے بچنے کے یہ 5 اسباب سمجھائے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا ہوں، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو ہٹا دوں؟ افلا تذکرون، اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر ان کا جرم کیا ہے کہ کیوں میں ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، باقی تم یہ کہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے مال کا بھائی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں نہیں کہتا ہوں تم سے عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں ہیں، اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں کہ عذاب کب آئے گا، کہ عذاب تمہیں بتا سکوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ جناب انی ملک، میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ میں اس حق میں ہوں ان لوگوں کے حوالے سے تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ جن کو تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ دے رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جن کو تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں، اگر اللہ ان کو کوئی خیر دینا چاہتا ہے تو میں خیر کو نہیں روک سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا بات ہے۔ انی اذن، اگر میں نے ایسا کر دیا، ان کو ہٹا دیا، لمن الظالمین، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ اس لیے کہ میرے پاس بیٹھنا ان کا مقام ہے، ان کا حق ہے، تو میں کسی کا حق کیوں ماروں؟ قالوا یا قوم، اچھا بھائی یہ باتیں ہو گئیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا قوم، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، قد جادلتنا، بڑی تو نے بحث کر دی ہے، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ بحث کر چکا ہے ہمارے سے، چلو بس ختم، قصے چھوڑ۔ فاتنا بما تعدنا، لے ہمارے پاس بما، وہ عذاب، تعدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا، ان کنت من الصادقین، اگر تو عذاب لانے کے دعوے میں سچا ہے تو لا۔ قوم کی ہٹ درمی دیکھو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، بڑا سلجھا ہوا جواب دیکھو، انما یاتیکم بہ اللہ، اس عذاب کو لائے گا اللہ ہی، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، جب وہ چاہے گا، اور جب وہ لائے گا تو وما انتم بمعجزین،
اللہ کے عذاب کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس قصے کا مقصد کیا ہے؟ عذاب. دیکھنا عذاب کی طرف آیتیں جائیں گی ساری. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور جب عذاب آئے گا تو پھر یاد رکھیے گا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، پھر میری خیر خواہی بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، میری نصیحت بھی تم فائدہ نہیں دے گی. ان اردت، اگر میں چاہوں بھی تمہیں فائدہ دے اس عذاب کے آتے وقت، پھر عذاب فائدہ نہیں ہے. ان انصح لکم، اگر میں تمہارے لیے نصیحت کروں. ان کان یرید ان یغویکم، جب اللہ پاک تمہارے بہکانے کا ارادہ کر چکا ہو اور عذاب کا ارادہ کر چکا ہو. ہوا ربکم، وہ سب کا پروردگار ہے. وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ام یقولون، اور تم یہ یوں کہتے ہیں افترا. نوح کو بھی یہی کہا ہے انہوں نے، جس طرح سے اے نبی آپ کو کہتے ہیں، یہ نوح کو بھی کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ افترا ہو، اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے ان افتریتہ، ٹھیک ہے بھائی، اگر میں گھڑ لیا ہے تو پھر میں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے نا، تو جھوٹ بولا ہے تو اس کی جھوٹ کی سزا مجھے ملے گی. فعلی اجرامی، تو میرے جرم کا تاوان اور گناہ میرے اوپر ہے. وانا بریء، اور میں بیزار ہوں، مما تجرمون، تمہارے جرائم سے، جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب اسی قصے کا تتمہ ہے. اب ہم نے وحی کر دی ہے، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی. کیا وحی کر دی گئی؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جو ایمان لا چکے. بس 80-82 افراد لا چکے، مزید کوئی نہیں لائے گا. اب لہذا فلا تبتئس، لہذا آپ غمناک نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. بما کانوا یفعلون، جو یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کفر اور آپ کا استہزاء جو کرتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، بس اب آپ تیاری کیجئے، وقت آیا عذاب کا. ٹھیک ہے جی، وقت کا عذاب کا آ گیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب آپ کشتی بناتے رہیے، یہاں بنائیے. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں. آیوننا کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہماری ووحینا، اور ہمارے علم کے مطابق. جس طرح سے ہم آپ کو بنانا بتائیں گے تو اللہ پاک نے نگرانی بھی فرمائی اور اللہ پاک نے بنانے کا طریقہ بھی سمجھایا. یہ کشتی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اور ایجاد فرمائی. اچھا، لہذا ہماری نگرانی اور ہمارے علم کے مطابق بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر سفارش نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ان ظالموں اور کافروں کے بارے میں سفارشی نہ بننا. انہم مغرقون، بے شک یہ کیا ہونے والے ہیں؟ یہ غرق ہونے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، پھر قوم کی ہٹ درمی اور عذاب کے نشانات دیکھیے ہیں. اب یہ جو کشتی بننے لگ گئی تو آ کے نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے. دیکھو بھائی، صحرا میں کشتی، یہ کیا بنا رہے نوح؟ یہ کشتی یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پانی پر چلتی ہے. یہاں کہاں سے آ گیا پانی؟ صحرا میں کشتی. کہتے ہیں ہمارے معبودوں نے نوح کو پاگل کر دیا. سمجھے جی؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے. وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب بھی گزرتے علیہ ان کے پاس سے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے سرداروں کی کوئی جماعت گزری، سَخِرُوا مِنْهُ، تو مذاق اڑاتے. کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے. قالا، جواب، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. ہاں، ان تسخروا منا، آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. فإنا نسخر منکم، اور ہم بھی اس مذاق کا جواب تمہیں دیں گے. کما تسخرون، جس طرح سے تم مذاق کر رہے ہو. جب عذاب آئے گا نا پھر میں بتاؤں گا. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. من یاتیہ عذاب، آیات عرض کیا تھا نا عذاب کی بات ہے. ہاں، کس من یاتیہ عذاب، کس کے پاس آتا ہے عذاب، یخزیہ، جو ان کو رسوا کرے گا. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر حائل ہوتا ہے دائمی عذاب، پتہ چلے گا ابھی. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ آ چکا ہمارا فیصلہ عذاب کا. وفارت النور، اور ابل چکا تنور. اب تنور سے مراد کیا ہے؟ حقیقی تنور. جمہور نے یہی لکھا ہے کہ حقیقی تنور مراد ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے. یہ نشانی سمجھائی تھی کہ جب تندور سے نکلنے لگے پانی تو اب آپ سمجھ لو کہ عذاب آیا چاہتا ہے. بس یہ نشانی تھی، نوح علیہ السلام کو یہ نشانی سمجھائی. جب یہ ہوا تو قلنا، اب ہم نے حکم دیا.
کیا حکم دیا؟ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، سوار کر اپنی کشتی کے اندر من کل زوجین، ہر چیز، ہر قسم کا جوڑا جوڑا، تمام جانور، تمام پرندے، تمام حشرات، ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا۔ اور کئی طبق تھے اس کشتی کے، کئی منزلہ کشتی تھی، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر۔ اللہ قادر مطلق ہے، یہ نہ بھی سوار کرتے تو اللہ پاک دوبارہ نئے پیدا کر سکتا تھا، لیکن نسل انسانی کو اور نسل حیوانی، نسل حشرات کو بقا کے لیے اللہ نے یہ جوڑے اٹھوائے، سمجھے جی۔ وفارت تنور، اور کہاں چلا گیا؟ ہاں، قل نحمل، اور ہم نے کہا کہ احمل فیہا، اور سوار کر اس کشتی کے اندر من کل زوجین، جوڑا جوڑا، اثنین، دو دو، یعنی یہ تاکید کے لیے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو، اہلک من المؤمنین، ایمان والے، الا من سبق علیہ القول، ہاں مگر جن پر کلمہ عذاب کا ثابت ہو چکا ان کو آپ نہیں لے جا سکتے۔ الا من سبق علیہ القول، وہ کون تھا؟ وہ بی بی تھی جس پر سبق اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، بی بی کفر پر تھی، بیٹا کنعان کفر پر تھا۔ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں، ہاں، اور جو ایمان، اپنے گھر والوں کو بھی لو اور جو باقی ایمان لائے۔ تو گھر والوں میں 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، اور اسی طرح سے بی بی تو نہیں مان لائی۔ وما آمن معه الا قلیل، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وما آمن معه الا قلیل، اور ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے سے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله، اور اب جب وقت آ گیا، وقال ارکبو، پانی چڑھنے لگا، وقال نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو فیہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، مجریہا یہ ایک امالہ ہے روایت حفص میں قرآن مجید میں، مجرے، اس کو مجرے پڑھ دیں، مجری نہیں پڑھیں گے، مجریہا، مجریہا، ہاں اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، مجریہا و مرسا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، اور یہ کشتی تجری چل رہی تھی، بہم ان کو لے کر، فی موجن ایک بلند موج میں، کل جبال، کس کی طرح؟ پہاڑ کی طرح۔ دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے کہ وہ کشتی تھی پہاڑ کی طرح، ایک سمندر میں کیسے چل رہی ہے، جیسا ایک پہاڑ ہوتا ہے اس طرح سے، یا وہ موج تھی پہاڑ کی طرح، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، وَنَادَى، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ، اپنے بیٹے کو، ہیں جی، شفقت پدری نے جب جذبہ مارا، باپ ہونے کی شفقت نے، بیٹا دور سے نظر آیا، ہلاک ہونے والا ہے، تو پکارا آجا 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 ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ سوال یہ آیا کہ نوح علیہ السلام کو تو بتایا جا چکا تھا کہ جناب یہ اپنے صرف اہل کو لینا ہے اور ان کو لینا ہے جو ایمان والے، تو اس کو کیوں آپ نے پھر لینے کا کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا کہ یوں کہا کہ آؤ ایمان لاؤ اور سوار ہو جاؤ، سمجھے جی۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا ایک کنارے میں، یا بنیا، کیا کہا؟ اے میرے بیٹا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دنیا میں تو نے کافروں کی صحبت اختیار کی اور اس کا انجام بد تم دیکھ رہے ہو، آج تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا رہا۔ قَالَ متکبرانہ انداز سے کہنے لگا، سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، میں پناہ پکڑ لوں گا اس پہاڑ کے پاس، يَعْصِمُونِي مِنَ الْمَاءِ، مجھے بچا لے گا کس سے؟ پانی سے۔ قَالَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ، آج نہیں بچانے والا کوئی بھی، من امر اللہ، اللہ کے امر، اللہ سے مراد اللہ کے حکم، اللہ کا فیصلہ عذاب کا، کوئی نہیں بچائے گا، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ یہ باپ بیٹے کے درمیان میں کلام ہو رہا تھا، وحال بینہم الموج، اور ایک موج بیچ میں حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا ہلاک شدگان میں سے، غرق ہو گیا وہ بھی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء، تو جناب اس کے بعد جب یہ سب کے سب ہو گئے ہلاک، اب اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، کشتی کو ٹھہرنے کی بات جب آئی، وقیلا، اور حکم دے دیا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنے پانی کو نگل جا، ویا سما، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، وغیض الماء، خشک ہو گیا پانی، وقضی الامر، فیصلہ عذاب کا پورا ہوا، واستوت، اور کشتی ٹھہری، علی الجودی، جودی پہاڑ پر۔ دیکھو قرآن مجید جو ہے مقصودی بات کرتا ہے، قرآن جغرافیائی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔
تو جب یہ ہدایت کی کتاب ہے وہ کہاں ہوا کیا ہوا اس سے بحث نہیں کرتا. کیوں؟ یہ ہمارے ذہنوں کو ادھر نہیں الجھاتا کہ تم اس بحث میں پڑھ کر مقصود اصلی سے غافل ہو جاؤ. ہمیشہ اس واقعے کو جب قرآن سناتا ہے اس قسم کے واقعات کو تو قرآن مجید اس طرح سے الفاظ لے کے آتا ہے کہ تاکہ مقصد کی طرف ذہن آپ کا مرکوز رہے. سمجھے جی؟ تو وہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے اس کی کوشش کی. بعض نے شام میں بتایا ہے, بعض نے موصل بتایا ہے, سمجھے جی, عراق کے اندر جو جگہ ہے آرمینا بتایا کہ وہاں جا کے ٹھہری. واللہ عالم بالصواب. اور نشانات اور کھنڈرات بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں. واستوت علی الجودی, تو جودی پہاڑ پر. وقیلا, اور کہا گیا بعدن, لعنت ہو للقوم الظالمین, ظالموں کے لیے. ونادى نوح ربہ, اب جب یہ سب غرق ہو گئے نوح علیہ السلام نے پھر اپنے پروردگار کو پکارا. دیکھو مشکل میں اللہ کو پکارا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. فقال, کہا, رب, اے میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور آپ کا وعدہ برحق ہے. آپ نے کہا تھا تیری اہل کو نجات دوں گا, اس کو نجات آپ نے نہیں دی. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بہتر ہے, لیکن بس مجھے یہ حکمت اس کی کیا ہے. اللہ نے جواب دیا, یا نوح انہو لیس من اہلک, یہ تیرا اہل نہیں ہے, یہ تیرا پیروکار نہیں ہے. جب تیرا پیروکار نہیں ہے تو تیرا اہل نہیں ہے. بیٹا, پتہ چلا کہ باپ کی نبوت اور باپ کا باپ ہونا بھی بیٹے کو نہیں بچا سکتا جب اپنا عمل نہ ہو تو. انہو لیس من اہلک, نہیں تیرا اہل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال درست نہیں تھے, ایمان ہی نہیں تھا اس پر, خاتمہ کفر پر ہوا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, لہٰذا آپ سوال مجھ سے مت کیجئے ایسی بات کا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعظک, اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آئندہ سوال نہ کرنا. ان تکون من الجاہلین, آپ نہ سمجھنے والوں میں سے تو نہ ہو جائیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کے اہل وہ ہے جو آپ پر ایمان لائیں گے. جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ آپ کے اہل نہیں ہیں. فوری حضرت نوح علیہ السلام نے معذرت فرمائی. قال رب, میرے پروردگار, انی اعوذ بک, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اسألک, اس بات سے کہ میں آپ سے سوال کروں, آپ سے پوچھوں, ما لیس لی بہ علم, وہ بات کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو, مجھے تحقیق نہ ہو. بس وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنِي, اور رحم نہ فرمایا, أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مجھے آپ کی رحمت چاہیے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا, اب یہ رحمت مل گئی اللہ کی طرف سے, معافی کا فیصلہ. قیل, پھر کہا گیا, اے نوح اہبط بسلام منا, ٹھیک ہے ہم نے آپ کو سلامتی دے دی, آپ کو رحمت دے دی. اہبط بسلام, اتر جا, ہماری جانب سے سلامتی. وبرکات, اور ہماری طرف سے برکتوں کے فیصلے. علیکا, آپ پر. وعلی امم ممن معک, اور اس امت پر جو آپ کے ساتھ ہے, یہ امت اجابت جو آپ کے ساتھ رہ گئی. وَأُمَمًا سَنُمَتِّعُهُمْ, اور آگے ان کی جو اولادیں آئیں گی, أُمَمًا سَنُمَتِّعُهُمْ, ان پر بھی ہم ان کو بھی ایک زندگی دیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور پھر جو نافرمانی کرے گا اس کو عذاب پہنچے گا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ, سبحان اللہ, یہ قصہ عذاب کا سمجھا کے پھر فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ, اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں. نُوحِيهَا إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. یہ آپ کی رسالت کی کھلی دلیل ہے, نہ آپ کی قوم جانتی تھی نہ آپ جانتے تھے, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ما کنت تعلمها انت, آپ نہیں جانتے تھے ان واقعات کو. ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم. من قبل هذا, اس قصے کے نازل ہونے سے پہلے. فاصبر, لہذا آپ صبر کیجئے. کما صبر نوح, جیسے کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا. ان العاقبۃ للمتقین, بے شک بہترین انجام تو متقیوں کے ہی ہے. جی, بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے, جو شرک سے اور کفر سے بچنے والے ہیں. اچھا انجام انہی کے لیے ہوگا. وآخر دعوانا